الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آج کی ہماری گفتگو حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہوگی۔ چھٹی فصل جو فصوص الحکم میں ابن عربی نے جسے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں فص و حکمت حقیت فی کلمت اسحاقیہ۔ سب سے پہلی فص آدم، اس کو ہم نے پڑھا، اس کے بعد فص شیس، پھر فص نوح، پھر فص ادریس اور پھر فص ابراہیم۔ 5 فصیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج چھٹی فصل کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن آغاز سے پہلے آج کی نشست میں خود حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگانی کے متعلق ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسحاق ایک الہی پیغمبر تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، جنہیں بنی اسرائیل کا جد بھی کہا جاتا ہے، جن کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف و موسیٰ تھے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت اسحاق کی پیغمبری کے متعلق اشارہ ہوا ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق بعض متون اور منابع میں اختلاف ہے، وہ بھی ہم آگے چل کے ذکر کریں گے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے یا اسماعیل علیہ السلام۔ سب سے پہلے کہ قرآن میں حضرت اسحاق الف سین ہے الف قاف اسحاق کے نام سے قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ ان کا نام جائے تولد یا جائے ولادت کا مقام وہ فلسطین تھا، اور مدفن بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ قوم کا نام بنی اسرائیل، جن سے کی نسل تھے یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسحاق یعقوب سے پہلے اور اسماعیل کے بعد نبی تھے۔ دین ان کا وہ الہی دین تھا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل۔ ان کی ٹوٹل زندگی 180 سال عمر تھی، اور قرآن میں 17 بار ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ 17 بار کیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت جب ہوتی ہے تو اس وقت ان کے والد گرامی کی عمر 100 سال تھی اور ماں کی عمر 90 سال تھی۔ تو جب اس فرشتے نے انہیں بشارت دی تو اس بشارت پہ انہوں نے تعجب کیا، اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ اسحاق یہ معرب ہے، لفظ معرب عبرانی لفظ اسحاق سے، الف یہ صاد ہے الف قاف، یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا۔ اس عبرانی کلمہ کو معرب جب کیا تو اسحاق، جس کا معنی ضاحک یعنی ہنسنے والا، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے نام کا معنی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجنے کے لیے، تو اس وقت وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانوں کی شکل میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، بشارت دی
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زوجہ سارہ سے، زوجہ کا نام سارہ تھا، وہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے تعجب کیا کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، پیر ہو چکا ہوں، میری زوجہ بھی پیر ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ لیکن چونکہ مشیت الہی، خواست الہی یہ تھی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ البتہ ایک چونکہ اختلاف ہے کہ جب نوجوان تھے تو ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق نبی کو قربانی کے لیے لے گئے تھے، جو ذبیح اللہ ہیں وہ اسحاق ہیں۔ یہ بعض منابع میں ذکر ہوا ہے، بعض اہل سنت کے منابع میں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے، لیکن جو غالباً اسلامی منابع میں جس کا تذکرہ ہوا ہے اور جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی عمر جب 37 سال تھی تو اس وقت ان کی والدہ گرامی کا انتقال ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی، 40 سال کی عمر میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر جو ان کی زوجہ تھی وہ رفقہ کے نام سے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے کی بیٹی تھی، ان سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شادی جب ہوئی تو اس شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زوجہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام عیسو رکھا، عین یہ سین واو، عیسو، اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا، یعقوب نبی جو مشہور ہے۔ تو جو عیسو تھا وہ ایک ماہر قسم کا شکاری تھا، چونکہ بیٹا تھا تو اس وجہ سے اسحاق علیہ السلام کو بہت محبوب تھا، اور یعقوب علیہ السلام وہ اپنی والدہ محترمہ کے زیادہ محبوب تھے۔ یہ بات جو کیا کہتے ہیں کتاب مقدس عہد عتیق وہاں پہ یہ ان کی روایت کے مطابق یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ان کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو اپنا وصی قرار دیں، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا وصی قرار دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وصیت کے بعد 20 سال بعد، اس وصیت کے 20 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، اور جب وفات ہوتی ہے تو وفات کے وقت ان کی عمر 180 سال تھی۔ یہ 180 سال عمر تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو کتاب مقدس وہاں پہ تورات اور عہد عتیق وہاں پہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن ہم چلتے ہیں منابع اسلامی اور قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ 17 بار کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں بہت ساری جو آیات یکتا پرستی، اللہ کی وحدانیت، پیغمبروں کی رسالت، ان پہ ایمان، وحی کے متعلق تھی، وہاں جب ان چیزوں کو ذکر کیا تو ساتھ اسحاق علیہ السلام کا بھی وہاں پہ تذکرہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر وہ آیات مکی تھی، اور 5 آیا ہیں جو 5 صورتیں وہ مدنی جن میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں عطیہ الہی بھی کہا گیا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو،
اور صالح اور عابد کے لقب اور صفت سے بھی ان کو یاد کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک چیز کو جو قرآن مجید میں ہے۔ اب ان کی ولادت جو اسلامی منابع میں ہے وہ یہ ہے کہ جب قوم لوط کو مجازات اور عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتگان کو بھیجا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی۔ جب بشارت دی تو قرآن مجید میں یہ آیت ذکر ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ کہ ان کی بیوی جو کھڑی تھی وہ خوشحالی سے خوشی سے ہنسنے لگ گئی، تو کہتے ہیں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ پھر ہم نے اسے اسحاق کی بشارت اور خوشخبری دی۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس وقت جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوتی ہے تو جو ہمارے منابع اسلامی منابع میں بات ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بعض منابع میں 100 سال لکھی ہے، بعض میں 112 اور بعض میں 120 سال تک ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے منابع میں ذکر ہوئی ہیں۔ جس طریقے سے دوسرے منابع میں چیزیں ذکر ہوئی ہیں لیکن ہمارے اسلامی منابع میں تھوڑا مفصل اور تفصیل سے روایی کتابوں میں، تفسیری کتابوں میں اور تاریخی کتابوں میں انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذبیح اللہ کہ ذبیح اللہ کون ہے؟ جس طرح کہ پہلے اشارہ کیا کہ ذبیح اللہ کے بارے میں اختلاف تھا کہ حضرت اسحاق ہیں یا حضرت اسماعیل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو مشہور نظریہ ہے مسلمانوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ تھے، لیکن کیا کریں کہ بعض ہماری اسلامی روایات اور احادیث میں اسحاق علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کو بھی تائید کی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں پھر یہ فقط اس قول کے قائل کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ کچھ صحابہ اور تابعین تھے جن میں ابن مسعود، عباس ابن عبد المطلب، کعب الاحبار، مسروق، عمر ابن عبد العزیز اور دوسرے لوگ جو تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو پھر وہ روایات بھی یا وہ کیا کہتے ہیں حکایتیں، داستانیں یا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے گمشدگی کے بعد جو ایک لیٹر لکھا تھا تو اس لیٹر میں بھی جو تذکرہ ہوا ہے وہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لیکن ہمارے جو مفسر ہیں وہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی روایات اغیار کی طرف سے ہمارے اسلامی متون میں وارد ہوئی ہیں، وگرنہ جو کچھ تحقیقی اور پختہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ تھے۔ اگرچہ پھر کیا کہتے ہیں بعض احادیث ابن بابوائے جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ جب احادیث میں آپ دونوں روایات کو اکٹھا کریں جو اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہے یا جو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، تو اب آپ اگر تشخیص دینا چاہتے ہیں کون ذبیح اللہ ہیں تو انہوں نے کچھ اپنی کتابوں میں کچھ راستے بیان کیے ہیں کہ جن راستوں سے آپ اس نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں یا حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی شادی جب ہوئی تو 2 بیٹے نے انہوں نے عیسو اور یعقوب۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے بعد
جو مقام نبوت پہ فائز ہوئے جب حضرت اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی نبوت کا جو علاقہ اور منطقہ تھا وہ شام تھا۔ یہ شام میں مقام نبوت پہ اللہ کے فرمان سے فائد ہوئے، اور اپنے بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ سارے کے سارے ان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے سب نے رجوع کر لیا حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ جب ابراہیم علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی، تو اب ان سب نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کو قبول کر لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی وفات کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت سارے اختلافی نظریات بھی ہیں، لیکن اسلامی مناطق میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ دفن ہیں، ان کے پہلو میں حضرت اسحاق علیہ السلام مدفون ہیں۔ تو یہ ان کے دفن کا جو مقام اور جو جگہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو شہرت، مقام جو تھا مسلمانوں کے درمیان، وہ اتنا حد تک تھا کہ فرماتے ہیں کہ عرب وہ اپنا نسب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، اور بعض غیر عرب اقوام وہ اپنے نسب کو اسحاق علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ جو اختلاف رہا ہے صدر اسلام میں اعراب اور غیر اعراب، وہ ایرانیوں کے درمیان، جو غیر اعراب عجم تھے، تو اب عربی کہتے تھے ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ایرانیوں کہتے تھے کہ تمہارا سلسلہ نسب پہنچتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام تک۔ یہ بھی ایک چیز جو وہاں پہ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام چونکہ عرفاء اور متصوفہ کے درمیان بھی، صوفیاء کرام کے درمیان بھی مقبول رہے ہیں، وہ اور جس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ابن عربی نے اپنی فصوص الحکم میں سے ایک فصل کو مختص قرار دیا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، کہ فصل و حکمت حقیت فی کلمت اسحاقیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی وہی چیز ہے کہ ان کا اتنا مقام و منزلت تھی کہ عرفانی لحاظ سے عرفاء بھی اپنے آپ کو اپنے منابع عرفانی میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک مقام دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک تذکرہ بھی ہے کہ وہ ایک پیراہن، صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ پیراہن جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، ابراہیم نے اسحاق کو دیا، اسحاق نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچا، اور جسے سہروردی نے، شیخ شہاب الدین سہروردی کے اندیشہ، ان کی فکر میں یہ بات ذکر ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو صوفیاء کے درمیان وہ جو خرقہ جو پہننے کی سنت ہے، وہ بھی اسی پیراہن سے اس کا سلسلہ بھی وہیں تک پہنچتا ہے، جو پیراہن ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ادب فارسی میں اسحاق علیہ السلام کو کافی تذکرہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ چونکہ غیر عرب اعراب کہتے تھے ہم اسحاق علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو اسحاق علیہ السلام کو غیر عرب کہتے تھے کہ ہم اسحاق علیہ السلام تک ہمارا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فارسی ادب میں بھی ان کا کافی تذکرہ ہوا۔ پھر اسحاق علیہ السلام جس طرح دوسرے نبیوں پہ وحی ہوئی، ان پہ بھی وحی ہوتی تھی، اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے تھے
تو یہ بھی اسحاق علیہ السلام کے پاس بھی صحیفے تھے۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اپنے پیغمبر کو تو فرمایا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یہ ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ اسحاق کا جہاں پہ ایمان کی بات ہوتی ہے کہ اے رسول کہہ دو ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے اوپر اور جو نازل ہوا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق پر ان سب پہ ہم ایمان لایا ہے۔ تو جو اسحاق و اسماعیل پہ نازل ہوا وہ صحیفے تھے، تو صحیفوں پہ ایمان رکھنا جن میں سے اسحاق علیہ السلام کے صحیفے ہیں وہ بھی قرآنی حکم ہے۔ پھر ان کے دین و شریعت اسحاق کی وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور وہی شریعت جس کے متعلق خود قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم و یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس آئین کی وصیت کی، بنی ہے و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اسلام کیا ہے؟ وہ اس پہ ایمان اور وہی دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا وہی اسحاق علیہ السلام کا بھی دین تھا۔ یہ جو ابراہیم کے ساتھ جو بیٹوں کا تذکرہ ہوا ہے تو وہ بھی 4 بیٹے ہیں ابراہیم کے جو ذکر ہوئے ہیں تاریخ اور مفسرین کی کتابوں میں، اسماعیل، اسحاق، مدین و مدائن۔ یہ ایک بات جب ایک اور چیز بھی جو اسی کے ضمن میں نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے عمر کے آخری لحظات میں اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا تمہارے خدا، تمہارے باپ کے خدا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، اس کے مقابلے میں ہم سر تسلیم خم ہوں گے۔ تو اسحاق کا دین بھی وہی تھا جو دین ابراہیمی تھا۔ کون سی وہ دین کہ جس کی بنیاد توحید ہے، جو ہر قسم کی غیر اللہ کی عبادت و پرستش سے مبرہ و منزہ ہے۔ یہ ایک چیز تھی۔ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اوصاف اور خاص خصوصیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلی صفت جو ذکر ہوئی ہے قرآن میں وہ قدرت و بصیرت، قدرت و بصیرت، وہ دانش جو انسان کو جس میں انسان کا علم، انسان کا تجربہ، انسان کی حکمت، وہ ساری چیزیں کیا ہیں دخیل ہوتی ہیں کہ جب انسان ایک خالص بنتا ہے تو اس خلوص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے بصیرت عطا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ حق و حقیقت کو غیر حقیقت سے جدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب اپنے نبی مکرم اسلام سے مخاطب ہوتا ہے تو فرماتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ یاد کریں ہمارے بندوں کو، ابراہیم و اسحاق و یعقوب کو، کہ جو صاحب قدرت اور ابصار صاحب بصیرت تھے۔ تو یہ جو اولی الایدی یعنی صاحب قوہ اور ابصار سے مراد وہ صاحب بصیرت، صاحب بصیرت، صاحب فقیہ ہونا دین میں، وہ فکر علمی، وہ جو انسان کو اعمال کے نتیجے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قرآن میں ذکر کیا ہے وہ قدرت و بصیرت ہے۔ دوسرا خلوص،
آخرت کو یاد کرنے میں خلوص، یہ بھی اسحاق علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ اسحاق ان انبیاء میں سے تھے کہ جو دائماً آخرت کا ذکر فرماتے تھے، آخرت کا ذکر کرتے تھے۔ کیونکہ فرماتے ہیں کہ آل ابراہیم چونکہ وہ دین کو خوب سمجھتے تھے اور خوب اس پہ جسے سمجھتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، کہ ہم نے انہیں ایک خاص خلوص عطا کیا تھا آخرت کو یاد کرنے کے لیے، آخرت کی یاد میں ان کے پاس ایک خاص خلوص اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی انہیں عطا کیا تھا۔ یعنی اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ شے سے جو زائد شے، ہر قسم کی اضافہ شے کو خارج کر دینا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اخلاص یعنی شے سے ہر قسم کی اضافہ چیز کو نکال دینے کا نام اخلاص ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف سے پیغمبروں کو بہشت کی نعمات کے لیے خالص کر دیا تھا، لہذا وہ بہشت کو یاد کر کے کرتے تھے، اور ذکر الدار کا مطلب بھی یہاں پہ وہ آخرت کو یاد کرنا ہے، آخرت کو یاد کر کے دنیا میں کیا ہے وہ زہد عطا کرنا ہے، وہ زہد کہ جو جس میں خلوص ہی خلوص ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے برگزیدہ بندے کہا ہے قرآن میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ انعام ہر کسی کو نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ جن میں صلاحیت دیکھتا ہے ان کو اس صلاحیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل عبادت تو سارے لوگ تھے، لیکن ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسحاق کو یعقوب کو جب اسحاق کو یعقوب عطا کیا تو ہر ایک کو ہم نے ایک پیغمبر بنایا اور ان کی اولاد کو آگے پھیلایا، تو فرمایا کہ ان کی خصلت اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ اللہ کی ایک خالص عبادت کرتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جتنی بھی نسل تھی، جتنا بھی خاندان تھا، یہ عابد لوگ تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، عابد تھے، یہ ہماری عبادت کرتے تھے، مخلص تھے ہماری عبادت۔ یعنی جب اللہ فرماتا ہے ہمارے عابد تھے تو مراد ایک خاص قسم کا عابد ہے، کیونکہ یہ ایک عربی میں بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو میرے بندے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں۔ تو نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو قصب تعریف کرتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ خالص لوگ۔ تو فرمایا کانوا لنا عابدی، جب اللہ فرماتا ہے وہ میرے عابد تھے تو یعنی ایک خاص قسم کے عابد۔ تو فرمایا کہ وہ عبادت خدا میں مخلص تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، وہ جو لوگ تھے وہ کسی قسم کی تاثیر نہیں رکھتے تھے، لہذا وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے اور ہر لحظہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پھر چوتھی خصوصیت، وہ ہدایت کا نمونہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ اسحاق علیہ السلام کو، کہ اس آئے پیغمبر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ اسحاق و یعقوب کو
ہم نے جب ابراہیم کو بخشا تو وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی ہدایت کی تھی، تو اقتدے ہو، تو اے پیغمبر تم بھی ان کی ہدایت کی اقتدا کرو۔ اسحاق نبی کو نمونہ قرار دیا گیا ہے ہدایت کا، کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہمارے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ اے پیغمبر، یہ اسحاق و ابراہیم و یعقوب ان کو اللہ نے ہدایت کی تھی، تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی ہدایت کی اقتدا کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ البتہ اس آیت کی تفسیر میں پھر بحث بھی کی گئی ہے کہ یہ اس کا مطلب ہو گیا کہ پھر ہمارے پیغمبر سے ان کو برتری ہو گئی، چونکہ ان کو ہمارے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اقتدا کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ در واقع کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبری پہ مبعوث ہوئے ہیں تو جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی سنت پر مبعوث ہوئے ہیں، وہ سنت، ان کی سنتیں بھی ان کے اندر تھیں۔ کچھ نے اس طرح کہا ہے، کچھ نے کچھ اور تعویلات کی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بھی اور تعویل میں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے۔ پھر ایک اور صفت جو بیان کی گئی ہے امام اور دوسروں کا اسوہ قرار دیا گیا حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ ہمیں انہیں امام قرار دیا ہے۔ اسحاق وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہدون بامرنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں ان کو اسوہ بنا کر ان کی تأسی اور پیروی کی جائے۔ یہ ایک چیز ان کے متعلق کہی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دو قسم کی اور خاص خصوصیتیں ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ پہلی خصوصیت جو حضرت اسحاق کے ساتھ خاص ہے وہ برکت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی صفت تذکرہ فرماتا ہے اور ان کے صبر کی تعریف کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ صبر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم کو اور اسحاق کو برکت دی۔ تو کہتے ہیں کہ برکت کا تفسیر میں یہاں پہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نسل تھی اسحاق علیہ السلام کی، اس نسل کی کثرت کی وجہ سے اس نسل کو کثیر کر کے اللہ نے اس نسل کی کثرت کے وسیلہ سے برکت عطا کی۔ یعنی برکت اس طرح سے دی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کثیر ذریت عطا کی، اولاد عطا کی، تو کثیر اولاد عطا کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب برکت بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء ان کی نسل سے ان کو عطا کیے جو کہ ان کی نسل سے تھے۔ تو یہیں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے دین کو اور ابراہیم علیہ السلام کی دین و دنیا کی برکت کو کیا ہے وہ نازل کیا ہے۔ بس دین و دنیا کی برکت اللہ نے ابراہیم و اسحاق پہ جب نازل کی تو یہ برکت اسحاق اور اسحاق کی ساری فیملی کے شامل حال میں، یہ ایک خاص قسم کی برکت کہ ان کی نسل کو ہم نے اضافہ کیا، نسل کو کثیر کیا، زیادہ کیا، اور کثرت نسل کی وجہ سے انہیں ہم نے برکت عطا کیا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کثرت نسل۔ اور دوسری جو خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک خاص خصوصیت دوسری جو عطا کی
وہ یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی تھیں، آسمانی کتابیں جس میں حلال اور حرام خدا بیان ہوا، اور بعض کو کتابیں عطا نہیں کی لیکن قضاوت کا منصب عطا کیا تھا کہ جس کے واسطے سے وہ اقامہ عدل فرماتے تھے۔ بعض کو کتابیں عطا کی تھیں آسمانی کتابیں، بعض کو مقام قضاوت عطا کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام قضاوت عطا کیا تھا، جس کو جو خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ اسحاق و یعقوب وہ ہیں آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب، وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، نبوت اور حکم یعنی وہ حکمت، مراد وہی احکام قضاوت کہ جس کے واسطے سے قضاوت سے انسان کیا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان منازعات اور نزاعات و اختلافات کو حل و فصل کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، کتاب سے مراد وہ کتاب مقدس، والحکم، حکم سے مراد وہ قضاوت جو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو بس اللہ نے دو خصوصیتیں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایسے ہی عطا کی تھی جو اسحاق کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک برکت کہ اللہ نے ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء بھیجے کہ جنہوں نے ان کے دین ابراہیمی، دین اسحاق کو زندہ کیا اور آگے پھیلایا، اور انہی کی نسل سے پھر اسحاق کی نسل سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، اور کی نسل سے، ہمارے پیغمبر کی نسل سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں، جس میں کیا کہتے ہیں بی بی کے متعلق بھی اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مطلب خیر کثیر۔ اس سورہ کی اور اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب بی بی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر۔ خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے امامت امام حسن و امام حسین کو قرار دیا، اور امام حسین کی اولاد سے اور ان کی نسل سے آگے جتنے امام آئے امام حسین کی نسل سے آئے۔ تو خیر کثیر وہ امامت اور ان کی آگے اولاد، اور جو سلسلہ آج تک بھی تا قیامت ان کی اولاد کے وجود سے ہی یہ سلسلہ باقی ہے، کیونکہ وہ ان کی اولاد میں آخری وہ امام مہدی ہے، جن کے متعلق خود ابن عربی بعض جگہ پہ لکھتے ہیں ہوا سید المہدی من ولد فاطمہ، وہ سید مہدی ہے بی بی فاطمہ کی اولاد سے۔ تو وہ سید مہدی جب تک نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی، ان کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہے، وَبِجُمْنِهِ روز قلورا وَبِوُجُودِهِ ثبتت الارض والسماء، جن کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہیں، جن کے وجود اور برکت سے کائنات کو رزق مادی اور رزق معنوی عطا ہو رہا ہے۔ جو کچھ معنویت اور روحانیت کا جو فیض اور جو سلسلہ بھی ہے وہ بھی سارے کا سارا امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی برکت سے ہے۔ تو یہ بھی خیر کثیر، اسحاق کو بھی اللہ نے فرمایا وبارکنا علیہ، برکت عطا کی، تو وہاں پہ برکت کا لفظ استعمال کیا، اور برکت کو سارے مفسرین نے منطبق کیا ہے ان کی صاحب اولاد ہونے پر، کہ ان کی اولاد
کے کثرت کے اوپر منطبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد عطا کی. تو بیوی فاطمہ کے تو زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی کوثر کہا گیا, تو کوثر کا مطلب بھی خیر کثیر ہے. تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو زندگی نامے کا ایک خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب جو عربی جو فصوص الحکم میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے. اب کوئی سوال ہے تو میں یہ فرمائیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے؟ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. آپ کی والدہ تھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں؟ کن کی؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ. ہاں والدہ شدیں. یہ آپ نے پہلی بتایا اولاد خصوصیت ہے اور دوسری کتاب ہے اور خصوصیت دوسری شاید. جی دو آخر میں جو دو طرح کی خصوصیت دی, پہلی اولاد مقامی قضاوت بھی کرتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. السلام علیکم آغا. اچھا آغا, آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ آخرت کو بہت یاد کرتے تھے, اور ایک آپ نے کہا بہشت کا بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ بہشت کو یاد کرتے تھے. میرا یہ سوال ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کی جو رضوان اللہ ہے اور اللہ کا قرب ہے, وہ صرف اس کو ہی یاد کرتے ہیں, یا وہ بھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں, یا ان کو بھی کوئی خواہش ہے ان کی؟ دیکھیں وہ جو جنت کا جو تصور ہے وہ ہر ایک کے اس کی معرفت اور مقام کے اعتبار سے فرق کرتا ہے. جو ہماری جنت, جس جنت کا ہم سوچتے ہیں وہ کچھ اور ہے, اور جو نبی کی جو جنت ہے وہ ایک بلند پایا, ایک معرفت اور ایک بلند چیز ہے جو ہے. تو وہ اس اعتبار سے ہر نبی, ہر صاحب معرفت اپنے اعتبار سے اس کو یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا پوائنٹ دیا آپ نے. اچھا, اور ایک وہ جو آپ نے پوشاک کہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس کو صوفیہ کرام بھی لیتے ہیں, وہ کس طرح کی, اگر اس کا بیان کر دیں؟ کس طرح کا تو نہیں ذکر ہوا, یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ سہروردی نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو پیراہن کا تذکرہ ہوتا ہے, وہ پیراہن جو اسحاق علیہ السلام کے پاس تھا, ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب اور آگے حضرت یوسف اور پھر آگے سارے نبی وہ جو چلا, تو یہ جو صوفیاء کرام کے پاس جو خرقہ پوشی کی جو ایک رائج سنت ہے, یہ وہیں سے اخذ کی گئی ہے, انہوں نے یہ بات کہی ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم آغا, ایک سوال تھا. آپ خلوص کا کانسیپٹ بیان کر رہے تھے, اگر آپ دوبارہ سمجھا دیں کہ ایگزیکٹلی خلوص کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اور معاف کیجیے گا, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھی, تو پھر وہ ان کی اولاد میں سے نہیں, مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی اولاد میں سے, اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے. دیکھیں جو پہلا سوال ہے آپ کا اس اخلاص کا, دیکھیں اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے, خلوص یعنی خالص, وہ چیز جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو, زائد چیز نہ ہو. مثال دے رہا ہوں, دودھ خالص یعنی دودھ میں کوئی غیر دودھ اس میں مخلوط نہیں ہونی چاہیے. تو جو ہر وہ جس جو اپنے غیر سے پاک ہو, جس میں کوئی اور چیز اضافی چیز نہ ہو, اس کو خالص کہا جاتا ہے. خالص یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کے پاس خلوص ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میرے مخلص بندے یا مخلص بندے,
یعنی وہ بندے کہ جن کے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے وہ القلب حرم اللہ، اللہ کا حرم، اللہ کا گھر ہے دل. تو وہ جس کا گھر ہے اس میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو جب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا تو وہ دل جب یعنی خالص ہوگا. خالص یعنی وہی جس میں یعنی فقط اور فقط خدا ہو، خدا کے علاوہ کوئی چیز مد نظر نہ ہو، تو اسے کہا جاتا ہے خالص. تو خالص یعنی جو ملاوٹ سے پاک ہو، یہ اس کی ایک تشریح یا یہ معنی ہے. اور مخلص، اللہ نے قرآن میں کئی مخلص کہا کہ جو اخلاص کے راستے پہ ہیں مخلص. ایک ہے مخلص جو اس مقام پہ پہنچے ہوئے، تو اس مقام پہ جو پہنچے ہوتے ہیں تو ان کے آگے ساری چیزیں عیان ہوتی ہیں. جب عیان ہوتی ہیں تو ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں، ساری چیزیں ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے فرمایا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مخلص کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جب اس مقام تک جب انسان پہنچتا ہے تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، چونکہ سب چیز عیاں ہوتی ہے تو وہاں مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، تو اب وہاں سے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا. جو راستے پہ ہے تو راستے سے ہٹانا آسان ہوتا ہے، راستے سے دوسرے راستے سے انسان لے کے جا سکتا ہے. لیکن جو اس جگہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مخلص. تو جو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے مخلص بن جاتا ہے تو اس تک شیطان کی رسائی نہیں ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. یہ پہلا سوال کا جواب. دوسرا سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کہا گیا ہے. حضرت خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ حضرت اسحاق کی نسل سے. یعنی اور کیا آپ کا سوال تھا اس بارے میں؟ یہ دوسرا جی بس میں نے یہ کنفرم کرنا تھا. مجھے مطلب حضرت مریم علیہ السلام ان کی ڈسینڈنٹ ہیں، لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اس نسل میں سے نہیں، مطلب وہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے ہی عیسیٰ بنت مریم ہے بس، مطلب ہم اسی طرح ان کو سمجھتے ہیں. جی بہت آپ نے زبردست وہ سمجھایا اخلاص کا، بہت شکریہ.